الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نے سورہ قاف کی چند آیات پر گفتگو کی. آج بھی سورہ قاف کی جو بقیہ آیات ہیں انشاءاللہ العزیز انہی پر گفتگو ہوگی. بات جہاں تک پہنچی تھی کہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، جنت نیک پرہیزگار لوگوں کے قریب کر دی جائے گی. ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں دی جائے گی کہ وہ چل کر وہاں جائیں، بلکہ جنت ان کے پاس چل کر آ جائے گی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نیک ہوتا کون ہے؟ تو پھر فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہر اس انسان کے ساتھ وعدہ ہے جو نیکی اور ہر آئے دن نیکی میں آگے 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 بڑھتا جاتا ہے، کسی بھی ایک مقام پر ٹھہرتا نہیں ہے. جب ایک نیکی کر لی پھر اس سے بھی اگلی، پھر اس کے بھی آگے، تو اور پھر وہ حفاظت بھی کرتا ہے، نیکی کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. مختلف طریقے ہیں، مختلف. میں نے وہ بھی عرض کیا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک کو کہ جس طرح نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں نا، اسی طرح بعض گناہ بھی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. انہی میں سے کا صد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو جس طرح نیکیاں کھا جاتی ہیں گناہوں کو، ایسے ہی گناہ بھی کھا جاتے ہیں نیکیوں کو. تو بھئی حفاظت کرنی ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے جو نیکیوں کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. بہت سے ایسے، اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، بھائی بتاؤ کہ سب سے غریب، مسکین، فقیر، محتاج کون انسان ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق بتایا. جس کے پاس کھانا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جو بھی دنیا کے وسائل ہیں، انسان ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. تو جو بھی صحابہ کرام جواب دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہیں ہے. جب تمام ان کے جو اندازے تھے وہ ختم ہو گئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ فقیر، غریب، محتاج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ انسان جو زندگی میں نیکی کرتا رہا،
نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، زکوٰۃیں دی، حج کیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، بہت سارے نیک اعمال اس نے کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، کسی کو کوئی تکلیف دی، کسی کو کوئی تکلیف دی۔ تو چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قصاص ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو بھی اس کے کسی حق کو وائلیٹ کرے گا نا، اگر دنیا میں اس کا حق نہ بھی ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حق ضرور دے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان تو انسان ہے نا، جانوروں کے بھی ساتھ اللہ پاک یہ معاملہ فرمائے گا۔ اگر کسی، حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن یہ کیا دنیا میں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو بکریاں ہیں، ایک کے سینگ ہیں، ایک بغیر سینگ کے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس کے سینگ ہوگے اس کے پاور زیادہ ہے، اس کے ساتھ سینگ کے ساتھ مار رہی ہے نا وہ، اور دوسری تو بغیر سینگ کے ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سینگ والی کو بے سینگ کرے گا، اور جو بے سینگ ہے اس کو سینگ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنا اس نے تیرے ساتھ جاتی کی، آج تو بھی اس کے ساتھ اتنی جاتی کر لے۔ یعنی جب جانوروں کو بھی، حالانکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نبی تو نہیں نہ آیا، نہ ان کے لیے کوئی کتابیں، جو کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن جانور بھی اگر ایک جانور دوسرے سے زیادتی کرے گا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ جا کے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، پھر اللہ پاک نے علماء کرام کا وجود اس دنیا میں جاری ساری رکھا، بتانے والے، پھر بھی انسان اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کا حق وائلیٹ کرتا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کو حق نہ ملے، ممکن ہے، کیونکہ دنیا میں مکمل عدل ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے مکمل عدل، لیکن قیامت کے دن مکمل عدل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک انسان نیکی کرتا رہا، بہت اس نے اپنی نیکی جمع کر لی، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی وائلیٹ کرتا رہا۔ اب جو حقدار ہے، جس کا حق اس نے وائلیٹ کیا ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سارے دعویٰ لے کر آ جائیں گے، اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے جناب یہ تکلیف دی، اس نے مجھے یہ تکلیف دی، اس نے میرا یہ حق وائلیٹ کیا، اس نے میرا یہ حق وائلیٹ کیا، اس نے میرا یہ پیسہ مارا، یا یہ میری نقصان کیا، مالی نقصان کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب تو اس کی نیکیاں لے لے۔ مثلا اگر نمازیں اس نے پڑھی ہیں تو فرض کرے 1 پاؤنڈ کے بدلے میں اتنی نماز لے کر تو خوش ہو جائے گا، تو جب وہ خوش ہوگا اللہ پاک فرمائے پڑھی اس نے لیکن ملیں گے تجھے اس کا نفع تجھے ملے گا۔ ایسے ہی روزہ، ایسے ہی حج، ایسے ہی زکوٰۃیں، ایسے ہی باقی معاملات انسانوں کو دیے جائیں گے، اللہ پاک دے گا، حتیٰ کہ تمام نیکیاں اس کے ختم ہو جائیں گے، کوئی نیکی اس کے پلڑے میں باقی نہیں بچے گی، چونکہ لینے والوں نے لے لی ساری نیکی، لیکن مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ بھائی یہ دنیا کی زندگی بڑے کیئرفل ہو کر گزارنے چاہیے، بہت کیئرفل۔ آپ کہیں گے اللہ پاک اس نے میرا مال مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی، جو نیکی تو وہ لیں گے پہلے والے۔ اب کیا
اللہ پاک فرمائے گا اس کے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں رہا. جس کو نا بینک کرپٹ ہو گیا ہے، کنگال ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، اب کیا کرو؟ فرمایا تو اپنے گناہ اس کو دے دے. ٹھیک ہے، اب اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں نا، تو اپنے گناہ اس کو دے. گناہ کیے ہوں گے اس نے، سزا بھگتے گا یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان دنیا کا سب سے زیادہ کنگال، محتاج، غریب، بدحال انسان ہے، جو پوری زندگی نیکیاں کرتا رہا لیکن اس کی کسی بھی نیکی نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا. کسی بھی نیکی نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا، حتیٰ بلکہ اس کے گناہ بھی اس کو نقصان، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ اپنے ذمہ لے لیے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کسی نے پتہ چلا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے، تو آپ نے یوں کیا کہ جناب بازار سے کچھ کھجوریں منگوائی، کچھ مٹھائی منگوائی، کچھ اور تحفے آئے، بہت کچھ جمع کیا. جمع کر کے جناب اس کے دروازے پر کہا کہ سرکار یہ میں زیادہ تو آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن یہ لے لیں اور آپ کا شکریہ. اچھا جی، وہ کہنے لگا میں نے تو کوئی ان کو دیا نہیں ہے، تو یہ کہتے کہ تم نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ آپ نے پھر یہی بتایا، یہی حدیث پاک آپ نے فرمایا جو تو نے میری غیبت کی ہے نا، گویا کہ تو نے غیبت کر کے میرے گناہ اپنے ذمہ لے لیے اور اپنے نیکیاں مجھے دے دی. نیکیاں کیے تو نے، نفع ملے گا مجھے، گناہ کیے میں نے، سزا ملے گی تجھے. میں دنیا میں اس کا بدلہ تو کچھ نہیں دے سکتا، پر یہی ہے میں مجھ سے یہ قبول کر لے. اس لیے حفیظ کا معنی یہ ہے کہ انسان نیکی بھی کرے لیکن ساتھ اس اپنی نیکی کی حفاظت بھی کرے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلا. فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن جو خدا کا وعدہ ہے ان کے ساتھ دینے کا وہ انکنڈیشنل نہیں ہے، کنڈیشنل ہے. اس پر ایک شرط لگائی ہوئی ہے اللہ پاک نے. فرمایا الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا. خرچ کرنے کے بعد، دینے کے بعد اس کام کے پیچھے نہ پڑ جائیں. کیا؟ دو کام نہ کریں. ماننا، احسان جتلانا، میں نے تیرے ساتھ یہ فیور کی، میں نے جناب یہ کیا، فرمایا احسان نہ جتلائیں. اور جس کو تو نے دیا پھر اس کو کوئی زبانی یا فزیکل یا ایموشنل کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف نہ دے، پھر اس کو پھر اجر ہے. اگر انسان کسی بھی انسان کو کوئی بھی مالی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے بعد وہ احسان جتلا دے، تکلیف دے اس کو، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے پاس اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہے. خاسرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا کا بھی نقصان کیا، جو اس کے پاس تھا وہ بھی اس نے دے دیا، خود تو اس کو نفع نہیں ہوا، اور آخرت کا بھی نقصان کیا، کیونکہ دینے کے بعد اس کو ملے گا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں نا ملا. حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لیتا، آگے آ رہی ہے صبر کرو، تھوڑا سا صبر اگر کر لیتے نا تو جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن جو چلا گیا اس کو حفاظت بھی تو کرنی ہے نا، اس کو بچا کر رکھنا ہے. میرے بھائی، جس طرح دنیا میں صرف پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد کمانے کے بعد اس کی حفاظت بھی ایک مسئلہ ہے.
یہ جن بینک وغیرہ یہ سارے معاملات بنے، یہ اسی لیے بنے ہوئے کہ ہم حفاظت کریں گے۔ پیسہ کمانا بھی اپنے مقام پر ایک چیز ہے، لیکن صرف کما لینا یہ کافی نہیں ہے، اس کی ساتھ حفاظت بھی کرنی ہے۔ بس یہ بھی آخرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ نیکی کرنا یس بذات خود یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا یہ حفاظت ہوگی کیسے؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ پہلی یہ ہے اس کی، وہ آدمی کبھی بھی اپنے نیکی کی حفاظت نہیں کر سکتا جو انسان جس کو خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ ہو یا ٹیل میل ایمان ہو، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے حواس میں نہیں آتی، وہ پاک ہے۔ نہ ہم آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں کے ساتھ اس کو سن سکتے ہیں، نہ ہاتھوں کے ساتھ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہ جو 5 سینس ہے نا، اس میں تو آتی نہیں ہے نا، وہ آج تو پھر مکان ہے، وہ اس سے تو پاک ہے، مکان سے وہ پاک ہے، زمان سے پاک ہے، چونکہ مکان کو اس نے بنایا ہوا ہے، وہ خود کسی مکان میں نہیں آتا۔ زمانہ اس نے بنایا ہوا ہے، وہ کسی خود زمانے میں نہیں آتا۔ تو بھائی اب کیسے ہے پھر وہ؟ فرمایا اس کے لیے عقل ہے، انسان کی عقل ہی کا فیصلہ ہے، عقل ہی کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ جب انسان خدا کی کائنات میں غور کرے، کسی بات پر، کسی بھی بات پر غور کر لے، انسان کی عقل لے جائے گی خدا تک۔ کوئی ایک سب سے بڑی چیز ہے انسان اپنے آپ پر غور کرے۔ علماء نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا نا، بس وہ خدا کو بھی پہچان لے گا۔ سب سے پہلے کہ انسان اپنے آپ پر اگر زیادہ کو کائنات میں غور و فکر نہیں کر سکتا تو اپنے آپ پر تو کر سکتا ہے۔ آسان سی بات ہے کہ انسان کے میں آیا کدھر سے ہوں؟ بھائی پانی کے قطرے سے آیا نا، تو پانی کے قطرے سے جو اچھا پانی مردہ ہے، اس میں تو کوئی روح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں نہ ہوتا۔ ایک مردہ، اور وہ بھی چھوٹا سا سپرم ہوتا ہے، اس سے اتنا بڑا انسان، اچھا جس میں جناب آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہیں، چلتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، پھر چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑے سے پھر وہ کمزور ہو جائے، اور پھر اس انسان کے جسم کے اندر اس قدر اس کی کاراگری ہے، اس قدر اس کی کاراگری ہے۔ جب سے انسان آیا نا، تب سے انسان صرف اپنے جسم کے جو ظاہری اس کی شکل ہے، میں ابھی باطنی کی بات نہیں کر رہا، جو اس کی ظاہر جو یہ جسم ہے، اس پر انسان ریسرچ کر رہا ہے۔ ابھی بھی کنی چیریٹی جناب سے کینسر پرانے فلانے پر ایسے نے ریسرچ کر رہی ہے، تو سارا ذرا فنڈ دیو نا جی، ریسرچ انسان کر رہے ہیں، انسان کے جسم کو انسان ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ انسان ابھی تک اپنے جسم کو نہیں سمجھ سکا، جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، عناصر اربعہ سے بنا ہوا ہے، اس کو نہیں کوئی انسان سمجھ سکا۔ اور پھر اس میں اتنی پرفیکشن ہے، اس قدر پرفیکشن ہے، ایک انسان کی نرم سینٹی میٹر کا بھی کوئی 100واں حصہ اپنے جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ اور یہ کتنے انسان کے جسم کے اندر درد ہے، اس کو ہر وقت ایک بیلنس میں کون رکھتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بنائی کس نے؟ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے اندر جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ کس نے رکھا؟ وہ پاؤں میں کوئی تکلیف ہوتا ہے فوراً ہمارے پورے جسم کو پتہ چل جاتا ہے، یہ کمیونیکیشن ہے نا جی۔ اتنا کمیونیکیشن اس کے اندر کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہے؟
میرا موضوع نہیں، بس صرف آپ کو اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں، جب انسان ایک دو نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں انسان مل کر بھی ابھی تک انسان اس کے جو فزیکل جو مٹی کی بنی ہوئی چیز ہے اس کو نہ تو اس میں کوئی نقص تلاش کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو مکمل سمجھ سکتے ہیں۔ اسی بڑے بڑے میز بنا لیں گے، بڑے جو آدمی میزائل بنا یہ کچھ کر دیں جی، اور کی کر دیں، آنے وہ اسمبل کرتے ہیں، پھر بھی او کمال ہے بھائی، فلانے ملک نے کمال کر دیا، فلانے ملک نے، یہ نہیں سوچے کہ تو اندر خود کیا ہے۔ اچھا اس کے اندر پھر جو سافٹ ویئر ہے وہ کمال ہے، کتنے ملٹی فنکشنل اس کے اندر سافٹ ویئر ہے، یہ کبھی غم زدہ ہو جاتا ہے، کبھی خوش ہو جاتا ہے، کبھی لالچ کرتا ہے، کبھی دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کیا کیا کچھ ہے اس انسان کے اندر۔ سوچیں، غور و فکر کریں، یہی آنکھ ہوتی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے، آنکھ بالکل اسی طرح ہوتی ہے کہ روشنی غائب ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ اچھا اس میں روشنی پیدا کون کرتا ہے تو واپس کون لے کر چلا جاتا ہے؟ یہی کان ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، یہی وہ کان ہوتے ہیں جو نہیں سن سکتے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہیئرنگ ایڈ کون لگا دے بھائی، نہیں نہ سننے سے پرابلم ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ ہیں وہ چیزیں عقل کے ساتھ انسان جب غور و فکر کرے آگے آ رہی ہے، یہ سارے یہ نہیں کہ مارے پھرنے، آج یہ مارے پھرنے پہ انسان پچھلے بھی سوچتے ہی رہنے کہ یار کسی طریقے نال موج تم بچ جائیے، کوئی طریقہ سانو لب جائے تو اسی مرن تو بچیے۔ آج تک میڈیکل سائنس کوشش کر رہی ہے کہ موت کا راستہ روک سکے۔ پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، ایک انسان دوسرا نہیں بنا سکتا۔ اچھا جو بن گیا ہے اس کو کیرین رکھ سکتا ہے انسان، کیوں مرے نہ؟ نہیں کر سکتا۔ اب انسان دیکھو، یہ انسان کے ماں کے شکم کے اندر جب ہم ہوتے ہیں، سانو کوئی تو لبدا کوئی فرشتہ اندر گیا ہے تو جس دن روح نکل گیا لبدا اتوں لے کے گڑا گیا کوئی مطلب دیکھو جب آ رہی ہے روح آتی ہے نا جی، 120 دن کے بعد جب انسان کو 120 دن ماں کی شکم میں ہو جاتے ہیں، اس کے بعد روح داخل ہو جاتی ہے 120 دن کے بعد۔ خود ماں نے پتہ لگتا، انہوں ادو پتہ لگتا جدو حرکت کر دیا سی، آیا کیڑا سی جڑا پہلے حرکت نہیں سی کرتا تو انہوں حرکت شروع ہو گئی جی، وہ کیڑا لے کے آیا یار تے کس دے حکم نہ لایا ہو، جدو جاندی ہے اسی سارے اتنے بیٹھے لالا اور چلے نے جناب چلو کلمہ شریف پڑھو سورہ یاسین پڑھو، کوئی پتہ ہوتا جنہیں جو جا کو لے کر کون جا رہا ہے، کس کے حکم سے وہ جا رہی ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، ورنہ اس کے باریکیوں میں جائے تو بہت کچھ ہے۔ انسان جب غور و فکر کرتا ہے اسی طرح باقی ساری کائنات میں غور، ایک ایک چیز کو لے لیں، آپ ایک ایک چیز کو لیتے جائیں، آپ کو ہر جگہ فائنل جواب ایک ہی ہوگا، یہ خدا ہے۔ خدا کی شناخت عقل سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، اب وہ حواس میں نہیں ہے، چونکہ اس نے خود حواس بنائے نا جی، جو خود جب دنیا میں جو چیزیں بننے والی ہیں وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے بنانے والوں سے، کوئی آپ روح زمین کے آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، حالانکہ انسان بناتا نہیں ہے، انسان اسمبل کرتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے چلو ہم کیا لیں بنایا اس نے، ہم ویسے مجازی طور پر ہم کہتے ہیں یہ بنایا ہے، میں یہ ٹیبل بنایا، بک بنائی ہے، یہ چیزیں بنائی ہیں، کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جو بنانے والا اور بننے والی چیز سملر ہو؟
کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ بنانے والا ڈفرینٹ ہوتا ہے بننے والی چیز سے. ان میں کبھی بھی آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آپ ساری کائنات کو چھان مارے، پورے دنیا کے مارکیٹیں دیکھ لے، جو بھی انسان اسمبل چیزیں کرتا ہے نا، انسان مختلف ہوگا یا اسمبل کرنے والا ڈفرینٹ ہوتا ہے اسمبلڈ سے. تو جب ایسے اسمبلڈ میں اتنا فرق ہے تو وہ تو خالق ہے، کریٹر اور کریٹڈ میں تو فرق ہوتا ہے نا. وہ تو ڈفرینٹ ہوں گے. جو مخلوق ہے وہ خالق جیسی نہیں ہے، وہ کریٹر جیسی نہیں ہے، اور جو کریٹر ہے وہ اپنے کریچر کی طرح نہیں ہے، وہ مختلف ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بالغیب. یہ تکیں گے آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، بیل کے آگے آ رہے ہیں، تکیں گے، یہ تکیں گے. قرآن نے خود کہا دیکھیں گے، پر اس دنیا میں نہیں. اس دنیا میں اللہ رب العزت کی زیارت صرف ایک ہی ہستی کو ہوئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک ذرا داس. اللہ پاک نے فرمایا پہلے میرا جلوہ تاکنا میں پہاڑ دے، میرا جلوہ پہاڑ تے نا، پہاڑ تو ریفلیکٹ ہو کے تیرے والا آئے گا. جی انہوں برداشت کر لیا تو پھر اگلی گل ہوئے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ پاک نے کہ بھائی وہ اللہ دی یار اب مخلوق ہے نا، سورج سن اللہ دی مخلوق ہے. 9 کروڑ میل 90 ملین، مور دین 90 ملین مائل فرام ارتھ اوے ہے. جہاں تک کہ ذرا دسو میں مان جاؤں گا. انہوں تک 9 کروڑ میل دور اللہ دی مخلوق. وہ بھی خالق نہیں بھائی، مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. وہ فاصلہ ہے تم میں اور اس کے درمیان 90 ملین کا فاصلہ ہے. کوئی دنیا کے انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا. کوئی جو دیکھے گا اپنی بنائی خراب تباہ و برباد کر کے جائے گا. سورج چڑھ گیا باہر ایسی ہوتی ہے، ریفلیکشن ہو تک نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ انسان نہیں. اسی لیے سائنسدان منع کرتے ہیں کبھی بھی اس کو نہ دیکھو. دیکھو گے اول تو تھوڑے طاقت ہی نہیں ہے، کسی انسان میں طاقت نہیں ہے. وہ اسپیشل کہتے ہیں ہم ٹول بناتے ہیں، پھر ان کو بڑے بڑے موٹے، اس کو بعد ہم پتہ نہیں کس طریقے سے اس کی ریسرچ کرتے ہیں. میرے بھائی جب اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کی انسان میں قوت طاقت نہیں ہے تو خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ طاقت دی ہے، پر ایک ہی ہستی کو دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی اللہ نے آپ کو یہ طاقت پھر دی نا، پھر آ جا تک لو، دسے اپنے آپ، پر پہلے طاقت دی تھی. یہ قیامت کے دن انشاءاللہ اگر وہاں پہنچے تو وہاں زیارت ہر جمعے کو دن ہوگا. اتنے تک کیا کریں گے؟ لیکن اللہ پر اس تو پہلے صبر کرو، غیب اوپر ہی اب بن تک ہی مان لو. یہ کوشش نہ کرے جی، نہ کوئی ٹرائی کرے جی. کیوں تسی زیادہ تہاڈا سفر حواس ہے. چلو میں ختم کرنا. حواس میں بھی انسان کے جو حواس ہے نا، سینس انتہائی لیمیٹڈ چیزیں ہیں، انتہا درجے کی لیمیٹڈ ہے. ساری آنکھ محتاج ہے، روشنی نہ ہوئے نہیں تک سکتے. ہزاروں چیزوں پر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، پھر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے. ہزاروں چیزوں پر اچھا یہ آنکھ دے بالکل نیڑے لے جاؤ تو بھی نظر نہیں آئے گی، تو دور کر دو تو بھی نظر نہیں آئے گی. یہ معنی یہ تو نہیں کہ چیز نہیں، چیز ہوتی ہے، پر وی نیڈ ڈسٹینس اینڈ پراپر ڈسٹینس ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ ہیلپ سار روشنی بھی ہونی چاہیے. ایسے سارے ونڈو بند کرو نا سب کچھ، یہ تو گلاس جو روشنی آ رہی نا، روشنی نہ آئے تو میرے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اکھ تو ہے، ہاتھ نظر نہیں آتا آگے. کیوں؟ یہاں پر کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم محتاج ہیں بے شمار باقی چیزوں کے. ایسے ہی سننا، ایسے باقی معاملات ہیں. عالمرا کی گلا ہو رہی ہیں، سانو کھ نہیں پتہ لگتا. کیوں؟ ذرا دور ہے. ادھر اتنے لوگ گلا چپ کر کے بیٹھے تھے، اتنے بھی مسیحت میں صرف خطبہ ہو رہے، پر وہ خطبہ میں نہیں سن سکتا. کیوں؟ دور ہے. کوئی بھی چیز
یہاں پر ہمارے، میں یہ بتانا چاہتا بس ختم ہے، ہمارے سینس انتہائی کمزور ہے اور یہ محتاج ہے، ہر سینس محتاج ہے، اور ایک چیز پر محتاج نہیں ہے، یہ بے شمار چیزوں کے محتاج ہے۔ وہ ساری چیزیں ایک بیلنس میں جب آتی ہیں تو تب جا کر تو میرے ایسے بال نہیں نظر آؤں دے، وہی بال تو محتاج ہے نا، محتاج ہے۔ بہت چھوٹی چیزیں بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، بہت بڑی چیزیں بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ میں بس آخری بات، اس ویلے سورج ہے کہ نہیں ہے نا؟ زمین دے کتنے پرسنٹ پر سورج ہوتا ہمیشہ؟ 63% زمین ہمیشہ سورج ہوتا، تو اسی اس کا تو کوئی کروڑوں میں سا تک رہی ہوتی ہے۔ سمندر ہے کہ نہیں؟ تک سکتے ہیں سارا؟ نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اس کا سائز بڑا ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، عقل سے ہم پہچانتے ہیں کہ سمندر بہت بڑا ہے، زمین اتنی بڑی نہیں دیکھ سکتے ساری زمین کو، چھوٹی سی زمین سانو نظر آتی ہے۔ بڑی چیزیں بھی انسان نہیں دیکھ سکتا اور چھوٹی چیز کو بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، ایسے باقی سینسوں کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس لیے غیب ہی پر ایمان لاؤ۔ اب مجھے مانو بغیر دیکھے بغیر سینس میں آئے، فرمایا پھر کم چلے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں جناب ماشاء اللہ۔ جتنے میں کروں انہوں نے ٹھیک ہے اللہ قبول۔